اللہ پاک نے بیان فرمایا، جو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ تیسرا سوال ان کا ذوالقرنین کے بارے میں تھا کہ یہ کون تھے اور ان کے بارے میں بتائیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں سے ذوالقرنین کا تذکرہ شروع فرمایا ہے، اور ارشاد پاک ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یعنی محبوب لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، تم فرماؤ کہ عنقریب میں ان کا ذکر تمہارے سامنے بیان کروں گا۔ اب اس کے بعد آگے ذوالقرنین کا بیان ہے اور ان کے حالات کا تذکرہ ہے، مگر پہلے ہی یہ بات میں آپ کے سامنے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ذوالقرنین کی پوری سوانح بیان نہیں کی گئی، کیونکہ قرآن مجید کوئی سوانحی کتاب نہیں ہے، کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے ذوالقرنین کی زندگی کے محض ان پہلوؤں کا تذکرہ فرمایا ہے جن میں ہمارے لیے ہدایت و رہنمائی کا سامان موجود ہے، باقی دیگر واقعات کو اللہ پاک نے بیان نہیں فرمایا۔ قرآن مجید اصلاً کتاب ہدایت ہے، اور سارے مضامین جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں ان مضامین سے مقصود انسانوں کی ہدایت اور ان کی رہنمائی۔ حالانکہ قرآن مجید میں کائنات کی کوئی ایسی شے نہیں جو مذکور نہ ہو، ساری چیزیں اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام میں بیان فرمائی ہیں، مگر ساری چیزوں کا بیان اس نہج سے کیا گیا ہے کہ اگر ہم انہیں پڑھیں اور ان سے سمجھیں تو ہمیں ہدایت و رہنمائی کے لیے اصول ملتے ہیں، زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طرز ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ باقی قرآن میں سب کچھ ہے، مگر اس انداز سے ہے کہ انسانوں کی ہدایت کا سامان ہو سکے۔ تو جناب ذوالقرنین کا بھی جو ذکر ہے پورا مفصل ان کا تذکرہ یا ان کی سوانح بیان نہیں کی گئی ہے، بلکہ ان کی زندگی کے فقط ان پہلوؤں کو بیان کیا گیا ہے جن کا ہدایت و رہنمائی کے حوالے سے کچھ اثر انسانوں پر ہو سکتا ہے، فقط ان پہلوؤں کا تذکرہ ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اگلی آیات کے حوالے سے ذوالقرنین کا تذکرہ بیان کریں، ان کا ایک مختصر تعارف اور وہ کون تھے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں۔ ذوالقرنین کے بارے میں علماء تفسیر کا اختلاف ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ ذوالقرنین اسکندر ہی کو کہا جاتا ہے، جس کو ہم سکندر بھی کہتے ہیں، اور جس کو انگلش میں یہ الیگزینڈر کہا جاتا ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ الیگزینڈر یا سکندر ہی ذوالقرنین ہے، حالانکہ اکثر علماء اس رائے کو غلط قرار دیتے ہیں، اور اکثر علماء کرام کا بیان یہ ہے کہ ذوالقرنین ایران کے ایک خاندان کیانی کے بادشاہ جن کا نام کئے خسرو تھا، ان کا لقب تھا کئے خسرو۔ خاندان کیانی ایرانی بادشاہوں میں بڑا مشہور
ایک خاندان گزرا ہے، اور ان کی عظمت اور شان و شوکت بادشاہت کی تاریخ میں آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ اسی خاندان کے بارے میں اقبال کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، جواب شکوہ کے اندر اقبال کہتا ہے کہ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ تو عام طور سے یہ سمجھتے ہیں کہ شان کئی سے مراد یہ ہے کہ کئی شانیں، یعنی کئی شانیں، کئی عدد والا، ایک گنتی والا ہے نا۔ تو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شان کئی سے مراد یہی ہے کہ کئی شانیں، متعدد شانیں ہم عطا کرتے ہیں، حالانکہ اس سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ شان کئی سے مراد ہے کیانی بادشاہوں کی طرح عظمت و شان ہم عطا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کوئی قابل ہو تو، یعنی کہ کوئی جوہر قابل ہو، ایمان کے حوالے سے، عقیدے کے حوالے سے، عمل کے حوالے سے، سیرت و کردار کے حوالے سے اگر پختگی ہو اس کے اندر، تو ہم وہی عظمت و شان اسے عطا کرتے ہیں جو عظمت و شان ہم نے خاندان کیانی کے بادشاہوں کو عطا کی تھی۔ اور خاندان کیانی کے جو بادشاہ تھے ان کے ناموں سے پہلے کئی لگتا ہے، کئی خسرو، کئی اقباد، یہ بڑے عظیم بادشاہ گزرے ہیں۔ تو شان کئی سے مراد وہی ہے، یعنی کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ تو یہ اکثر علماء کا کہنا یہ ہے کہ ذوالقرنین سے مراد خاندان کیانی کے بادشاہ کئے خسرو ہیں۔ کئے خسرو یہ کئے اقباد کے بعد ہوئے، اور کئے خسرو کو ہی یونانی سائرس کہتے ہیں اور یہودی خورس کہتے ہیں۔ جو یونانی ہے، اور انگلش میں بھی ان کا نام سائرس ہی لکھا جاتا ہے۔ آپ اگر ہسٹری پڑھیں گے تو سائرس کے حوالے سے آپ پڑھیں گے، سائرس اور خسرو یعنی کئے خسرو اور خورس، یہ ایک ہی بادشاہ کے الگ الگ نام ہیں۔ عبرانی زبان میں خورس، یونانی میں سائرس کہ جس سے نقل کیا گیا انگلش میں، اور عرب انہیں کئے خسرو کہا کرتے تھے۔ اکثر علماء کا کہنا یہ ہے کہ ذوالقرنین سے مراد وہی ہیں جو ایرانی بادشاہ تھے جن کا نام کئے خسرو تھا۔ اور کئے خسرو کا جو زمانہ تھا حضرت عیسیٰ سے تقریباً 539 سال پہلے کا زمانہ ہے، قبل مسیح، بیفور کرسمس، 539 سال۔ اور جو اسکندر جن کے بارے میں کچھ علماء نے کہا ہے، اسکندر کہ جس کو سکندر کہا جاتا ہے، اس کا زمانہ حضرت عیسیٰ سے 300 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ اور ذوالقرنین کے بارے میں آیا ہے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا تھا۔ ان کے وزیر حضرت خضر تھے، اور ان کے علم برداروں میں سے ایک تھے حضرت خضر۔ اور یہ جو اسکندر ہے، یا الیگزینڈر کہیں، سکندر کہیں، اس کا وزیر مشہور فلسفی ارسطاطالیس تھا، ارسطاطالیس، جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے ایرسٹوٹل اور اردو میں کہا جاتا ہے ارسطو۔ تو یہ اسکندر کا وزیر تھا، اور اس کا زمانہ حضرت عیسیٰ سے 300 سال پہلے کا ہے۔ اور یہ ذوالقرنین کہ جن کا بیان آیا ہے قرآن میں، یہ کافی پہلے حضرت ابراہیم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرنے والے، اور حضرت خضر ان کے وزیر اور ان کے علم بردار تھے۔ اور ان کا ذوالقرنین کا جو ذکر ہے توریت میں بھی آیا ہے۔ یہ حالانکہ اختلاف ہے، کچھ علماء نے کہا ہے کہ ان کا زمانہ حضرت موسیٰ کے بعد تھا، کچھ علماء نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بعد تھا،
کچھ علماء نے کہا ہے کہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں تھا۔ تو کافی اس معاملے میں جو مورخین ہیں ان کا اختلاف ہے، مگر زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ وہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں ان کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کرنے والے اور ان کے وزیر حضرت خضر تھے۔ ان کا ذکر توریت میں بھی آیا ہے۔ توریت میں ایک جگہ پر حضرت دانیال کے خواب کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت دانیال کہتے ہیں کہ میں نے آنکھ اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ دریا کے پاس ایک مینڈا کھڑا ہے جس کے 2 سینگ ہیں، اور دونوں سینگوں میں ایک چھوٹا تھا اور دوسرا بڑا تھا۔ جو بڑا سینگ تھا وہ پہلے کے بعد نکلا تھا۔ اس کے بعد حضرت دانیال نے خواب دیکھا کہ میں نے اس مینڈے کو دیکھا کہ مغرب، شمال، مشرق، جنوب کی طرف سینگ مارتا ہے، یہاں تک کہ نہ کوئی جانور اس کے سامنے کھڑا ہو سکا اور نہ کوئی اس سے اپنے آپ کو چھڑا سکا، اور وہ مینڈا جو کرنا چاہتا تھا وہ کرتا گیا، یہاں تک کہ بہت بڑا ہو گیا۔ 2 سینگ کی جانب اشارہ ہے۔ اور صرف سائرس ایک ایسا بادشاہ گزرا ہے کہ خسرو، کہ جس کے سر میں یہ جہاں پر عام طور سے سینگ ہوتا ہے جانوروں کے سر پہ، دونوں جانب کچھ تھا اٹھا ہوا، بالوں کا گچھا بڑا ہوا تھا اور اندر گوشت یا ہڈی ٹائپ کی کوئی چیزیں اٹھی ہوئی تھی، اور ایسا لگتا تھا کہ یہ 2 سینگیں ہیں۔ اسی وجہ سے ان کا لقب ہے ذوالقرنین ہے۔ ذوالقرنین کا معنی ہوتا ہے 2 سینگوں والے، 2 سینگوں والے۔ یہ حالانکہ ان کا نام ذوالقرنین کیوں پڑا، کئی اور اقوال بھی ہیں جو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کے سر کے دونوں جانب جہاں پہ سینگ ہوتا ہے جانوروں کا، کچھ نکلا ہوا تھا۔ تو ایک مینڈا، 2 سینگ، تو اس سے مراد یہ مورخین کہتے ہیں کہ ذوالقرنین ہی ہے۔ اور توریت میں ایک اور جگہ تذکرہ ہے کہ توریت میں جو اولڈ ٹیسٹمن ہے اس میں کتاب مقدس میں ہے یہ لکھا ہوا کہ خداوند خورس کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس کا داہنا ہاتھ پکڑا کہ امتوں کو اس کے سامنے زیر کر دوں، یہ توریت کے اندر ہے، اور بادشاہوں کی کمریں کھلوا ڈالی اور دروازوں کو اس کے لیے کھول دوں اور پھاٹک بند نہ کیے جائیں۔ اور اس کے بعد خداوند کہتا ہے کہ میں تیرے آگے آگے چلوں گا اور ناہموار جگہوں کو ہموار بنا دوں گا، میں پیتل کے دروازوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا اور لوہے کے بینڈوں کو کاٹ ڈالوں گا، اور میں ظلمات کے خزانے اور پوشیدہ مکانوں کے دفینے تجھے عطا کروں گا تاکہ تو یہ جان سکے کہ میں خداوند اسرائیل کا خدا ہوں جس نے تجھے نام لے کر بلایا ہے۔ توریت میں خورس جو ہے اس کا نام مذکور ہے، اور یہ توریت کے اندر یہ ہے کہ اللہ پاک اس کی مدد کرے گا، اس کے آگے آگے چلے گا۔ اس کا پس منظر ہے نا، بیک گراؤنڈ، اس کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ کتنے؟ 4 بادشاہ۔ ان 4 بادشاہوں میں 2 کافر تھے اور 2 مسلمان تھے۔ 2 کافر کون کون تھے؟ ایک کا نام تھا نمرود اور دوسرے کا نام تھا بخت نصر۔ بخت نصر۔ اور مسلمانوں میں ایک حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، اور دوسرے ذوالقرنین، اور ایک اور ہوں گے 5ویں، لیکن چونکہ ابھی تک ہوئے نہیں ہیں لہذا ان کا تذکرہ عام طور سے نہیں کیا جاتا ہے۔ اور وہ 5ویں کون ہوں گے؟ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی حکومت پوری روئے زمین پر ہوگی۔
تو یہ جو بخت نصر ہے بابل کا بادشاہ تھا، بابل کا۔ اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل میں اور سورہ اسراء جو کہ سورہ کہف سے پہلے ہے، جس کے بارے میں آپ کے سامنے مکمل اس کی صورت کو بیان کر چکا ہوں، تو بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں کہ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، کہ ہم نے کتاب کے اندر یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ جو بنی اسرائیل ہیں 2 بار زمین میں فساد کریں گے اور حد سے زیادہ بڑھیں گے۔ اور کتاب میں فیصلہ کرنے سے مراد تقدیر میں لکھ رکھا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ تقدیر میں اللہ رب العزت نے وہی بات لکھی ہے جو ہونے والی تھی، ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ تقدیر میں لکھنے کی وجہ سے کوئی وہ کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے یا ویسا ہوتا ہے، نہیں، بلکہ ہم جو کرنے والے تھے اللہ اپنے علم سے جانتا ہے کہ یہ کیا کرے گا، لہٰذا اللہ نے پہلے ہی لکھ لیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے لکھا اس وجہ سے ہم نے کیا، بلکہ ہم کرنے والے تھے اس وجہ سے لکھا۔ تو 2 بار جو بنی اسرائیل ہیں فساد مچائیں گے، اور دونوں بار ان کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ اور ان 2 باروں میں سے پہلی دفعہ کب ہوا ایسا کہ بنی اسرائیل نے کئی انبیاء کو شہید کیا، اور خاص کر کے حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب شہید کیا تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر بخت نصر کو مسلط کیا۔ بخت نصر، جس نے جہاں پر یہودیوں نے یہ پرانے فتین لوگ ہیں، سمجھ گئے، اور ان کی تاریخ جو ہے قتل و غارت گری اور خون ریزی سے بھری پڑی ہے۔ انہوں نے انبیاء تک کو شہید کیا ہے، انبیاء کرام کو۔ تو جب حضرت یحییٰ کو شہید کیا تو اللہ رب العزت نے بطور عذاب ان کے اوپر بخت نصر کو مسلط کیا۔ تو جہاں پر انہوں نے حضرت یحییٰ کو شہید کیا تھا، وہیں پر روایتوں میں آتا ہے کہ بخت نصر نے ایک دن میں 70,000 یہودیوں یا 7 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا تھا۔ 70,000 یہودی یا 7 لاکھ یہودی وہیں پر جہاں پر انہوں نے حضرت یحییٰ کو شہید کیا تھا۔ تو یہ انتہائی شریر لوگ، ان کی تاریخ اللہ رب العزت کی نافرمانی سے، قتل و خون ریزی سے، فساد سے بھری ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ جو ان کا معاملہ ہوا، قرآن مجید میں بار بار تذکرہ آیا ہے کہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور ان کے ظلم و عدوان اور سرکشی کی وجہ سے عذاب آتا۔ حضرت موسیٰ سے عرض کرتے کہ دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں اس عذاب سے بچا لے۔ حضرت موسیٰ دعا کرتے، اور جب وہ عذاب ٹل جاتا تو پھر دوبارہ اسی روش پہ آ جاتے تھے۔ تو یہ بنی اسرائیل ہے۔ تو جب بخت نصر نے ان میں سے لاکھوں کو قتل کیا اور سب کو غلام بنا کر کے بابل لے گیا، سب کو، اور ان میں سے کئی انبیاء بھی تھے جو بخت نصر کی غلامی میں رہے۔ تو جب غلام بنا کر کے لے گیا تو یہودیوں کو بخت نصر سے آزادی دلانے والے یہی کہ خسرو تھے جن کا لقب ذوالقرنین ہے۔ انہوں نے یہ بخت نصر کی غلامی سے یہودیوں کو آزاد کرایا، اور توریت میں وہی بیان آیا کہ میں خورس کے آگے آگے چلوں گا، اس کی مدد کروں گا، تمام دروازے کھول دوں گا اس کے لیے، تمام کھڑکیاں کھول دوں گا، اور وہ جو چاہے گا میں اس کی مدد کروں گا، جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ تو یہ اسی خورس کے بارے میں ہے جس نے یہودیوں کو آزاد کرایا، اور اسی ذوالقرنین یعنی کہ خورس کہیں کہ خسرو کہیں سائرس کہیں، انہی کی وجہ سے دوبارہ بیت المقدس تعمیر ہوئی اور ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر ہوئی، انہی کی مدد سے۔ تو یہ ہے ذوالقرنین، یہودیوں کو آزادی دلانے والے۔
تو اسی وجہ سے یہودیوں نے مشرکین سے کہا تھا جا کر کے پوچھو، کہ جن میں 3 سوالوں میں سے ایک سوال ذوالقرنین کے بارے میں بھی تھا۔ تو جو ذوالقرنین ہیں یہ وہی خسرو ہیں کہ جن کو عبرانی زبان میں، یعنی یہودیوں کی زبان جو توریت وغیرہ کی زبان ہے عبرانی، اس زبان میں خورس کہا جاتا ہے اور یونانی زبان میں سائرس کہا جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اب اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 84 میں، یہ مختصر تعارف تھا ذوالقرنین کا۔ اللہ فرماتا ہے انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا، کہ ہم نے ذوالقرنین کو زمین میں طاقت و قوت عطا کی اور بڑی عظیم بادشاہت انہیں عطا کی، اور ہر چیز کا ساز و سامان انہیں عطا کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ بادشاہت عطا کی، اور خاص طور سے یوں تو ہر چیز کے لیے ساز و سامان اور اسباب کی جو فراہمی تھی اللہ کی توفیق سے ان کے لیے اللہ کی مدد سے تھی، لیکن خاص طور سے بادشاہت کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، یعنی خزانہ زیادہ ہونا، لشکر کا زیادہ ہونا، ساز و سامان اور ہتھیار کا زیادہ ہونا، وہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے ذوالقرنین کو عطا کی تھی۔ اسی بات کو اللہ فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہر چیز کا ساز و سامان میں نے ذوالقرنین کو عطا کیا۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو یہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ذوالقرنین نے اپنا ساز و سامان تیار کیا اور ایک مہم پہ نکلے، اور یہ مہم ایران سے، یہ میں آپ کے سامنے بتا چکا ہوں اور یہ عرض کر چکا ہوں کہ خسرو یعنی ذوالقرنین ایران کے بادشاہ تھے۔ تو اس نے یہ کیا ذوالقرنین نے کہ اپنا تمام لاؤ لشکر جو ہے پہلے اکٹھا کیا اور ہر قسم کی تیاری کی اور ایک مہم پہ نکلا، اور یہ مہم جو تھا ویسٹ ایشیا میں، جس کو مائنر ایشیا کہا جاتا ہے، ایشیا مائنر، ایشیائے کوچک، کہ جس میں ترکی کے اکثر علاقے آتے ہیں، پہلے اناطولیہ کہا جاتا تھا اس کو، تو مغرب کی جانب، ایران سے مغرب یعنی پچھم کی جانب وہ نکلا جنگ کرنے کے لیے اور جو ہے ملک فتح کرنے کے لیے، کہ خسرو یعنی ذوالقرنین۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے فَأَتْبَعَ سَبَبًا، کہ اپنے ساز و سامان کی تیاری کی اور ایک مہم پہ چلا، حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، جب ایران سے نکلے ہو ایشیائے کوچک کی جانب، اناطولیہ اور ترکی کے جو اکثر ممالک ہیں جو مغربی ایشیا ہیں ان کی جانب، تو اللہ رب العزت نے ہر ملک کو ان کے قدموں میں ڈال دیا، تمام بادشاہوں کو ان کا اطاعت گزار بنا دیا، سارے ملک کو فتح کرتے کرتے ایشیائے کوچک کا جو سمندر ہے وہاں تک وہ پہنچے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو اب آگے فقط پانی ہی پانی تھا، اور ان کے پاس کوئی ایسی سواری نہیں تھی اس وقت، کشتی وغیرہ ان کے پاس، کہ وہ سمندر پہ جاتے اور آگے کے اپنے مہم کو جاری رکھتے، لہٰذا وہ وہاں پر رک گئے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچا، سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچا، وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَّةٍ، تو انہوں نے پایا کہ سورج ایک گدلے پانی والے دریا میں ڈوب رہا تھا، چشمہ میں۔ یہ عین کا معنی عربی زبان میں چشمہ ہوتا ہے، کہ ذوالقرنین نے پایا کہ سورج ایک گدلے پانی والے، مٹمیلا پانی، وہ پانی جس میں مٹی کی ملاوٹ ہو، اس کو کہتے ہیں گدلا پانی، گدلے پانی میں، گدلے پانی والے چشمہ میں سورج کو ڈوبتے ہوئے پایا۔ اب یہاں پر ایک بات رک کر کے بتا دوں کہ غیروں کی جانب سے بڑا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ تمہارا مذہب تو یہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ سورج جو ہے ایک کیچڑ والے اور گدلے پانی والے چشمہ میں ڈوبتا ہے، اور یہ جو آیت کریمہ ہے قرآن مجید میں، اسی کے بارے میں کہیں پہ سن لیا ہوگا، اور اس کی تفصیل اور تشریح تو نہیں پتہ ہے انہیں، لہٰذا باتیں کرتے رہتے ہیں، اعتراض کرتے رہتے ہیں، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ سورج کبھی ڈوبتا نہیں ہے، اور سورج چشمہ میں ڈوب بھی کیسے سکتا ہے، حالانکہ سورج زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے کہ نہیں ہے؟ تو
یہاں پر جو اللہ پاک نے فرمایا، اگر اس آیت کریمہ پر ہی غور کر لیا جائے نا تو اس قسم کا اعتراض کوئی بنتا ہی نہیں، کوئی سوال بنتا ہی نہیں۔ پہلی بات، اللہ پاک نے فرمایا حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا سورج ڈوبنے کی جگہ پر، تو مراد یہ نہیں ہے کہ وہ زمین کا آخری کنارہ تھا اور وہاں سے کوئی دور تک خالی مطلب چشمہ تھا جس میں آ کر کے سورج ڈوب جاتا تھا، نہیں، مراد یہ ہے کہ ذوالقرنین یعنی سائرس کے خسرو یہ ایشیائے کوچک کے ملکوں کو فتح کرتا ہوا مغرب کی جانب بڑھتا رہا، یہاں تک کہ سمندر کے پاس پہنچ گیا، اور یہ ان کے پاس سمندری سفر کے لیے سواری کا انتظام نہیں تھا، لہذا وہ وہاں پہ رک گئے، سمندر تھا۔ اور ایشیا مائنر کے سامنے جو سمندر ہے، اگر آپ نیٹ پر بھی سرچ کر سکتے ہیں تو وہاں پہ سمندر کا جو بیچ ہے کچھ ایسا ہے کہ وہاں پہ چھوٹے چھوٹے جو ہے جزیرے ٹائپ کے بنے ہوئے ہیں، اور ان جزیروں کی وجہ سے کہ مطلب جو ہے کچھ یہاں زمین نکلی ہوئی، کچھ وہاں زمین نکلی ہوئی، کچھ وہاں زمین نکلی ہوئی، جس کی وجہ سے جو سمندر کا پانی ہے وہ مٹی سے مل کر کے گدلا ہو جاتا ہے، مٹمیلا ہو جاتا ہے۔ وہ جو پانی ہوتا ہے مٹی سے مل کر کے ایسا لگتا ہے کہ وہ پانی کیچڑ ٹائپ کا ہے، تو وہاں وہ پہنچے، اور اسی کو اللہ پاک نے فرمایا مغرب الشمس، سورج کے ڈوبنے کی جگہ پر پہنچے۔ آپ چلے جائیے نا بیچ پر، آپ دیکھیے گا کہ جب سورج کے غروب کا وقت آتا ہے تو لگتا ہے کہ سورج سمندر میں ڈوب رہا ہے، دور سے یہ دیکھنے پہ ایسا لگتا ہے نا کہ ڈوب رہا ہے، حالانکہ وہ ڈوب نہیں رہا ہوتا، وہ سمندر کی آڑ میں ہو جاتا ہے، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سورج ڈوب رہا ہے۔ تو ایسے ہی جب وہاں پہنچے تو انہیں لگا کہ یہاں پہ سورج ڈوب رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وجدہا تغرب فی عین حمیہ، کہ ذوالقرنین نے پایا، یہ نہیں فرمایا کہ سورج وہاں پہ ڈوب رہا تھا، بلکہ ذوالقرنین نے پایا سورج کو ڈوبتے ہوئے گدلے پانی والے چشمے میں، یعنی کہ انہوں نے دیکھا اور ان کو یہ لگا کہ سورج ڈوب رہا ہے گدلے پانی والے چشمے میں، حالانکہ سورج ڈوب نہیں رہا تھا، چونکہ دور تک کا جو علاقہ تھا مختلف جزیروں کی وجہ سے اور سمندر کے پانی کے زمین سے ملنے کی وجہ سے وہ پورا پانی جو ہے مٹمیلا ہو گیا تھا، گدلا، اور جو ایسا پانی تھا دور تک حد نگاہ تک پھیلا ہوا تھا، لہذا جب انہوں نے دیکھا تو پایا کہ سورج مٹمیلے پانی والے چشمہ میں ڈوب رہا ہے، حالانکہ سورج ڈوب نہیں رہا تھا بلکہ وہاں پہ چھپ رہا تھا۔ کہ جب سورج سفر کرتے ہوئے، اب ظاہر ہے کہ زمین کی شکل کروی ہے، گول ہے زمین، سورج سفر کرتے ہوئے جب وہ ہماری نگاہوں سے ایک آپ لائن کھینچے، جب ہم دیکھتے ہیں آگے، تو اس وقت جب سورج جو ہے نیچے کی جانب چلا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے ہمیں نظر نہیں آئے گا اور ہمیں ایسا لگے گا کہ سورج ڈوب رہا ہے۔ تو وجدہا کا جو یہ لفظ ہے نا جو اللہ پاک نے فرمایا کہ ذوالقرنین نے پایا سورج کو ڈوبتے ہوئے، یہ سارے اعتراضات کو جو ہے ختم کر دیتا ہے، سارے سوالات کو ہوا کر دیتا ہے کہ قرآن میں یہ نہیں بیان کیا گیا ہے کہ سورج ایک چشمہ میں ڈوبتا ہے، بلکہ ذوالقرنین کو دیکھنے سے ایسا لگا تھا کہ سورج ڈوب رہا ہے، اور ہم نے کہا ہر شخص وہ جو ہے سمندر کے کنارے چلا جائے سمجھ میں آ جائے گا کہ ایسا لگتا ہے کہ سورج سمندر میں ڈوب رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وجدہا، پایا کہ سورج ڈوب رہا تھا مٹمیلا پانی والے چشمے میں، اور اس کے بعد آگے اللہ فرماتا ہے کہ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، وہاں پہ ایک قوم آباد تھی، تو حضرت ذوالقرنین نے وہاں پر ایک قوم کو پایا، قُلْنَا يَا ذَوَالْقَرْنَيْنِ، اور جو وہاں آبادی تھی بہت بڑی آبادی تھی اور سب کفار و مشرکین تھے، کوئی مومن نہیں تھا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ قلنا، ہم نے کہا یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، کہ اے ذوالقرنین یا تو تم ان کو عذاب دو یا تو ان کے ساتھ بھلائی اختیار کرو۔ ہم نے یہ ذوالقرنین سے کہا۔ اب اللہ رب العزت نے جو یہ فرمایا کہ ہم نے ذوالقرنین سے کہا، تو ان کے بارے میں بھی ایک اختلاف پایا جاتا ہے کہ جیسے کہ اب
ظاہر سی بات ہے کہ سائرس یا کہ خسرو ہی ذوالقرنین ہے، یہ بھی ایک تاریخی بات ہے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ تو کچھ علماء نے یہ تک کہا ہے کہ جو یہ ذوالقرنین ہیں یہ کوئی نبی تھے۔ کیا تھے؟ کوئی نبی تھے۔ تو اور یہ حالانکہ کہ ایسے علماء بڑے تھوڑے ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے۔ تو اگر یہ کچھ علماء کی رائوں کی وجہ سے اگر ان کو نبی مانا جائے تو قلنا، ہم نے کہا، مراد یہ یہاں پر یہ ہوگی کہ ہم نے وحی کے ذریعے کہا، ہم نے وحی کے ذریعے کہا۔ اور اگر وہ نبی نہیں تھے، اور یہ زیادہ صحیح ہے، اکثر علماء کا قول ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، تو اس وقت مراد یہ ہے کہ ہم نے ان کے دل میں یہ الہام کیا، القاء کیا، یعنی اللہ پاک کی جانب سے کوئی بات دل میں ڈال دیا جانا۔ اس کے لیے بھی عام طور سے وحی کا لفظ استعمال جو یہ عربی زبان میں کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن سے ایک مثال لے لیں، اللہ پاک نے حضرت موسیٰ سے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، کہ ہم نے تمہاری ماں کی جانب وحی کی وہ چیز جس کی وحی ہم ابھی تمہیں کر رہے ہیں۔ اور یہ کب کا واقعہ ہے؟ جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تھے، اور جو فرعون تھا لگا ہوا تھا یہ بنی اسرائیل کے بچوں کو مارنے کے لیے، کہ جو بھی ایک لڑکا اگر پیدا ہوا تو اسے قتل کر دیتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ تم ان کو ایک صندوق میں بند کر کے اور دریا میں ڈال دو، اور پھر یہ دریا جو ہے اسے تمہارے ہی حوالے کر دے گا، تمہارے ہی حوالے کر دے گا۔ بعد میں کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ کو صندوق میں ڈال کر کے اور دریا میں جب ڈالا ان کی اماں نے، تو اس کے بعد وہ صندوق بہتا ہوا چلا گیا کہاں؟ فرعون کے محل میں۔ اسی دریا سے ایک نہر جاتی تھی فرعون کے محل میں، اور وہ وہیں چلے گئے۔ تو فرعون نے نکلوایا تو دیکھا تو ایک خوبصورت بچہ، تو حضرت آسیہ کا اس وقت کوئی بچہ نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے، ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے۔ تو فرعون کہتا ہے کہ ہم کو ڈر ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ وہی بچہ ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں نجومیوں نے بتایا ہے کہ یہ ہماری حکومت کا خاتمہ کرے گا اور ہمیں قتل کرے گا، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ وہی ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں موت آئے گی، میں ہلاک ہوں گا۔ تو کہا کہ نہیں، یہ وہ نہیں، اللہ پاک کی جانب سے نعمت ہے، ہم اس کو پالیں گے اور بیٹا بنا لیں گے۔ ایک بار فرعون آپ کو گود میں کھلا رہا تھا کہ آپ نے اس کی داڑھی پکڑی اور ایک تماچا رسید کیا بچپنے میں، تو فرعون کو اب یہ لگ گیا کہ نہیں یہ وہی ہے، اور وہ قتل کے درپے ہو گیا۔ تو یہ ان کی بیوی نے کہا کہ نہیں، یہ تو یہ بچہ ہے، اس کو کیا پتا کہ آپ کون ہیں۔ تو فرعون نے کہا کہ میں آزماؤں گا۔ ایک تھال میں اس نے انگارے بھرے اور ایک تھال میں یہ ہیرے اور جواہرات، اور کہا کہ اگر یہ اپنا ہاتھ ہیرے جواہرات کی جانب بڑھایا تو گویا یہ وہی بچہ ہے کہ جس کی وجہ سے میری حکومت جائے گی اور میں ہلاکوں گا، اور اگر اس نے آگ کی جانب بڑھایا تو میں مان لوں گا کہ یہ بچہ ہے، اس کو یہ جو ہے ناسمجھ ہے، اسے نہیں پتا کہ آگ کیا ہے اور قیمتی پتھر کیا ہے۔ جب لایا گیا یہ دونوں جو تشت تھے لائے گئے کہ جن میں سے ایک میں ہیرے جواہرات، دوسرے میں آگ کے انگارے، تو قریب تھا کہ حضرت موسیٰ اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیرے جواہرات کی جانب کہ اللہ پاک نے جبریل امین سے کہا کہ جبریل جلدی جاؤ اور ہاتھ پکڑ کر کے آگ کی جانب کر دو۔ جبریل امین آئے، ہاتھ پکڑا، آگ کی جانب کر دیا، اور آپ نے ایک انگارہ اٹھا لیا اور زبان پہ رکھ لیا، جس کی وجہ سے آپ کی زبان میں ذرا تھوڑی لکنت آ گئی تھی، اور تو اس سے یہ فرعون کو یقین ہو گیا کہ نہیں یہ وہ بچہ نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اور بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کوئی نبی کبھی عورت نہیں ہوئی، یہ حقیقت ہے، اس لیے کہ نبوت کے لیے مرد شرط ہے۔ یہ جتنے انبیاء ہوئے سب مرد ہوئے، اور اللہ پاک فرماتا ہے حضرت موسیٰ سے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، کہ موسیٰ جس کی وحی ابھی ہم تمہاری جانب کر رہے ہیں، یہ وحی پہلے ہم تمہاری ماں کی جانب بھی یہ جو ہے کر چکے ہیں۔ اور وہ وحی کیا تھی؟ یہ ان کے بچپنے کے حالات اور واقعات۔ تو حضرت موسیٰ کی والدہ کی جانب جو اللہ رب العزت نے ان کے دل میں بات ڈالی، اس کے لیے اللہ پاک نے وحی کا لفظ بیان کیا کہ وَأَوْحَيْنَا، ہم نے وحی کی۔ تو یہاں پر وحی سے مراد وحی نہیں ہے جو انبیاء کی جانب آتی ہے، بلکہ مراد کیا ہے؟ دل میں بات ڈال دینا۔
تو جناب ذوالقرنین جو تھے یہ نیک تھے، پرہیزگار تھے، اور ان کے دل میں دنیاوی حکومت کی لالچ نہیں تھی، خزانے کی لالچ نہیں تھی۔ یہ حق ہے، یہ اپنے مذہب یعنی کہ ان کے مذہب کے مطابق توحید و رسالت جو ہے اس کی سربلندی چاہتے تھے، اور ان کی تمام جو جنگیں تھیں فقط دین کی سربلندی کے لیے تھی، یہ حقیقت ہے۔ لیکن یہ نبی نہیں تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ تو اللہ پاک نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی۔ اللہ پاک فرماتا ہے قلنا، ہم نے کہا، یعنی دل میں بات ڈالی۔ ایک تو یہ توجیہ، اور دوسری توجیہ یہ ہو سکتی ہے، علماء نے بیان کیا ہے کہ ان کے زمانے کے جو نبی تھے اس نبی کی جانب اللہ پاک نے وحی کی، اور نبی نے آ کر کے ان کو بتایا کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ یہاں پر جو یہ لوگ آباد ہیں، یا تو آپ ان کو عذاب دیں، مطلب سب کو قتل کر دیں، کیونکہ وہ کفار تھے، مشرک تھے، تو یا تو آپ ان سب کو قتل کر دیں، یا تو ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، یعنی صبر کریں، ان کو دعوت دیں دین کی۔ تو حضرت ذوالقرنین نے کہا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نکرا، کہ ذوالقرنین نے کہا کہ جس نے ظلم کیا، جس نے ظلم کیا، اور ظلم کرنے سے مراد کیا ہے؟ کفر و شرک کیا۔ سب سے بڑا ظلم کفر و شرک کرنا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو معبود سمجھنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی بارگاہ میں سر جھکانا ہے۔ تو یہاں پر ظلم کرنے سے مراد کیا ہے؟ جس نے شرک و کفر کیا۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ جس نے ظلم کیا تو ہم عنقریب اسے سخت عذاب دیں گے، یعنی دنیا میں اسے قتل کریں گے، پھر اس کو رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا آخرت میں، تو اللہ رب العزت بھی اسے انتہائی سخت عذاب دے گا۔ یہ حضرت ذوالقرنین نے کہا۔ اور اس کے بعد وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَى، لیکن جس نے ایمان لایا اور نیک عمل کیا تو اس کے لیے بہترین بدلہ ہے، بہترین بدلہ ہے۔ یعنی ہم دنیا میں بھی ان کی عزت افزائی کریں گے، مال و دولت سے نوازیں گے، انعام و اکرام سے نوازیں گے، وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور یہ اس کے لیے ہم آسانیاں فراہم کریں گے، ان کو آسان کام دیں گے، اور آسان کام کے بدلے میں بہترین انعام دیں گے۔ یہ مراد ہے کہ ہم دنیا میں آسانیاں فراہم کریں گے، اور پھر کل قیامت کے روز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو انعام و اکرام ملے گا وہ ملے گا۔ تو اس کے بعد یہاں تک یہ مغرب کی جانب جو حضرت ذوالقرنین کا سفر تھا اس کا بیان ہے۔ اب اس کے بعد جو مشرق کی جانب انہوں نے سفر کیا، یعنی کہ ایران سے مشرق کی جانب وہ ملکوں کو فتح کرتے ہوئے نکلے، تو آگے راستے میں جہاں پر آخری جگہ پہنچے جہاں سے سورج نکلتا تھا، اور سورج نکلنے سے مراد ایسا لگتا تھا کہ نکل رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کسی چشمہ وشمہ سے نکلتا تھا یا کسی جگہ کے اندر تھا پھر نکلتا تھا، نہیں۔ یہ اللہ پاک کیا فرماتا ہے ثم اتبع سببا، پھر اس نے اپنے ساز و سامان تیار کیے اور ایک مہم کے لیے نکلا ذوالقرنین، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچا جہاں پر سورج نکلتا تھا، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، کہ پایا سورج کو نکلتے ہوئے ایک ایسی قوم پر جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی آڑ نہیں رکھی تھی، سورج سے کوئی آڑ نہیں رکھی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ جب سورج نکلتا تھا تو سب سے پہلے روشنی انہی پہ پڑتی تھی، کوئی آڑ نہیں تھی۔ مراد کیا ہے؟ جہاں پر زمین میں سب سے پہلے سورج ظاہر ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے۔ یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے ان کے درمیان اور سورج کے درمیان کوئی آڑ نہیں رکھی تھی، حالانکہ پوری روئے زمین پر کوئی آڑ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی پردہ ہے، کیا مطلب زمین تو گول ہے اور سورج لاکھوں کروڑوں کلومیٹر دور ہے، تو کیا کہیں پر کوئی پردہ لگا ہوا ہے کہ اس پردہ سے نکلتا ہے تو سب سے پہلے سورج کی روشنی وہاں پہنچتی ہے؟ یہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین ایران سے پورب کی جانب
ملک کو فتح کرتے ہوئے نکلے پورب کی جانب. آگے بڑھتے گئے یہاں تک کہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے کہ جس سے آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا. تو یہ ان کے اعتبار سے ہے، حضرت ذوالقرنین کے اعتبار سے، کہ اب آگے کوئی راستہ نہیں تھا تو وہاں وہ رک گئے. تو ان کے لیے وہ جگہ آخری تھی، اور ان کے لیے وہ جگہ تھی جہاں پر سورج کی روشنی سب سے پہلے پڑتی تھی. یہ ان کے لیے تھی، ورنہ پوری روئے زمین پہ ہمیشہ ایک جگہ ایسی رہتی ہے 24 گھنٹے میں جہاں پہ سورج کی روشنی سب سے پہلے پڑتی ہے. کہیں پر پردہ وردہ تو ہے نہیں. تو یہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے نا. یہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وجدہا تتلو، ذوالقرنین نے پایا. مراد یہ ہے کہ ذوالقرنین کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے پایا ایسا. یہ ساری روئے زمین کے انسانوں کی بات ہو ہی نہیں رہی ہے. اگر کسی کے ذہن میں ایسی بات آئے بھی تو کہ کہاں پردہ لگا ہوا ہے، آر تو کہیں نہیں ہے. تو مراد یہ ہے کہ جب جیسے ہم الہ آباد میں رہتے ہیں اور الہ آباد فلاں بج کر فلاں منٹ پہ سورج ظاہر ہوتا ہے، اس کی روشنی آتی ہے مان لیں اتنے بج کر اتنے منٹ پر، تو ہمارے لیے گویا اس سے پہلے ایک آر ہے، ہمارے لیے ہے خالی. یہ ورنہ آپ پورب کی جانب آپ چلے جائیں 500 کلومیٹر پہلے تو ان کے لیے وہ آر اور پہلے ہو جائے گی، ان پر سورج کی روشنی اور پہلے پڑے گی. تو مراد یہ ہے کہ جو سورج کا نکلنا ہے یا ڈوبنا ہے کسی خاص خطہ زمین پر رہنے والے لوگوں کے حوالے سے ہے. ایسا نہیں ہے کہ پوری روئے زمین کے حوالے سے اور پوری زمین پہ بسنے والے لوگوں کے حوالے سے. یہاں پہ بات فقط ہو رہی ہے حضرت ذوالقرنین کی. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ وہ پورب کی جانب ملک فتح کرتے کرتے پہنچے وہاں پر جہاں پر سورج نکل رہا تھا. وجدہا تطلع علی قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، تو پایا ذوالقرنین نے سورج کو نکلتے ہوئے ایک ایسی قوم پر جس قوم کے درمیان اور سورج کے درمیان کوئی آر نہیں تھی. مراد یہ ہے کہ جب سورج نکلتا وہاں پر تو وہاں پر یہ ان کے لیے ایسا لگتا جو ذوالقرنین نے پایا کہ سب سے پہلے سورج یہی نکل رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے یہ اس کے بعد اور آگے جانے کے لیے ان کے پاس انتظام ہی نہیں تھا، ہے کہ نہیں ہے؟ ان کے پاس سواری تھی نہیں کہ وہاں سے آگے بڑھتے. تو انہیں یہ لگا کہ سب سے پہلے سورج یہاں پر نکل رہا ہے. ٹھیک ہے. اب وہاں پر اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ کذالک، بات یہی ہے، وقد احطنا بما لدیہ خبرا. اللہ فرماتا ہے کہ ذوالقرنین کے پاس جو تھا ہم کو اس کی سب خبر ہے. اور یہ بات جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کن کے لیے؟ یہ مشرکین کے لیے ہے، یہودیوں کے لیے ہے. جن یہودیوں کے کہنے کی وجہ سے مشرکین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال پوچھا تھا. اللہ فرماتا ہے کہ یہ جن کو ہم نے بھیجا ہے یہ ہمارے سچے رسول ہیں، ہمارے سچے نبی ہیں، اور یہ جو کلام پڑھ کے سناتے ہیں یہ ہمارا کلام ہے. لہذا اگر تمہارا سوال ذوالقرنین کے بارے میں ہے تو ذوالقرنین کے پاس جو کچھ بھی تھا یا وہ جو بھی ان کے حالات تھے سارے حالات میں جانتا ہوں، ان کے پاس جو بھی تھا سب مجھے پتا ہے. لہٰذا میں اپنے نبی کو تمام باتیں بتانے پر قادر ہوں. میں قرآن کی آیتیں اتاروں گا اور اپنے نبی کو تمام باتیں بتا دوں گا. تو یہ در حقیقت مشرکین کے لیے ہے جنہوں نے سوال پوچھا تھا کہ تم سوال پوچھتے ہو ہمارے نبی سے. وقد احطنا بما لدیہ خبرا، ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا ہمیں سب پتا ہے، اور ہم اپنے محبوب کو تمام باتیں بشمول غیب کی باتیں بڑی کثرت سے بتانے والے ہیں. لہذا ذوالقرنین کے بارے میں بھی بتائیں گے. اور اس کے بعد یہ آگے جو ہے ثم اتبع سببا، ایک اور سفر کا بیان ہے. جب وہ ایک پہاڑ تک پہنچے تھے، یہ بیچ سے راستہ، دونوں جانب پہاڑ، ادھر یاجوج ماجوج رہتے تھے. تو جو آگے کی ان کی مہم کا تذکرہ ہے، اور جو یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ ہے، انشاءاللہ یہ وقت ہو چکا ہے. اگلی نشست ہم آپ کے سامنے بالتفصیل اس کے بارے میں بیان کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ
یاجوج ماجوج کا نکلنا جو ہے قیامت کی ایک نشانی بھی ہے، بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ پوری تفصیلات ہم اگلی نشست میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ